وزیر اعظم عمران خان اس وقت دعا کر رہے ہیں جو شہداء تھے اس سانحے کے، اور وزیر اعظم عمران خان نے اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں پہلے بھی آیا ہوں، اپنی ہزارہ کی جو پاکستانی کمیونٹی ہے ان کے آپ کے پاس پہلے آ چکا ہوں، اور بڑے بڑے ثانیہ ہوئے ہیں آپ کے ساتھ، اور مجھے اتنا بھی پتہ ہے کہ جب وار آن ٹیرر جب زیادہ پاکستان میں دہشت گردی بہت زیادہ تھی تو ان دنوں میں لوگ گھبراتے تھے آپ کے پاس امام بارگاہ میں آنے کے لیے، تو تب بھی میں آپ کے پاس آیا ہوں، اور میں آپ کا جو سارا جس طرح کی آپ کے خلاف جو دہشت گردی ہے اور جو ایک سیکٹیرین گروپ جس کی وجہ سے یہاں اتنی زیادہ ہزارہ کمیونٹی کے اندر اتنے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں، تو وہ مجھے پورا آ گیا، اور مجھے یاد ہے میں نے جب ایک سیکٹیرین گروپ کا نام لے کے پچھلی باری ان کی جب مذمت کی تو انہوں نے مجھے دھمکیاں دی۔ جو میں آپ کو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پہلے تو میں آپ کا سارا ایشو سمجھتا ہوں، شاید وہ پولیٹیشین ہوں جو کہ مکمل طور پہ جو آپ کی تاریخ ہے پچھلے 20 سال میں جو ہوتا رہا ہے وہ میں سارا سمجھتا ہوں۔ دوسری چیز، جب یہ واقعہ ہوا تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پچھلی مارچ سے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے ہمیں آگاہ کیا کہ ہندوستان پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے، اور اس انتشار میں خاص طور پہ شیعہ کے عالم اور سنی عالم کو ان کی قتل کر کے تو ایک سارے ملک میں کمیونٹیز کے بیچ میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے۔ تو میں نے یہ کیبنٹ میں سب سے پہلے بتایا، پھر میں نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ بھی دی جب ایک سنی عالم کو کراچی میں قتل کیا گیا، یہ میری سٹیٹمنٹس بھی ہیں تب، اور یہ مسلسل، اور ہماری ISI نے، میں ان کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے کم از کم 3 یا 4 بڑے پلاٹس جس کے اندر یہ قتل کرنے لگے تھے شیعہ یا سنی علماء کو، تو انہوں نے اس کو بھی پہلے سے ہی پریمپٹ کیا، یعنی ان کو پکڑا لوگوں کو جو کرنے لگے تھے۔ تو یہ جو ہوا ہے میرے ذہن میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک بڑی گیم کا حصہ تھا، اس میں مجھے پوری طرح جب یہ ہوا یقین تھا کہ یہ وہی جو ایک پوری کڑی ہے ملک میں انتشار پھیلانے کی، اس کا یہ حصہ ہے۔ لہٰذا میں نے پہلے انٹیریئر منسٹر کو آپ کے پاس بھیجا، کیونکہ جو سب سے چیز ہمیں کرنی کیا تھی کہ ہمیں جو لوائقین ہیں، جو فیملیز ہیں جس میں بڑی بڑی افسوسناک چیزیں ہیں، ایک آمنہ بی بی بیٹھی ہوئی ہیں جن کے 5 بھائی وہاں شہید ہوئے، اور دوسرا محمد صادق جو ایک ہی 6 بہنوں کے بھائی تھے۔ تو یہ مجھے اس لیے میں نے ان کو فوری بھیجا کہ ہم پہلے تو جو فیملیز ہیں ان کو پورا اعتماد دلوائیں کہ ہم ان کی پوری طرح ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہر طرح ان کی مدد کریں گے، ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری چیز، میں نے آپ کی ساری ہزارہ کمیونٹی کو میسج بھجوانی تھی کہ ہم پوری طرح، یعنی میری گورنمنٹ، آپ یہ یقین کریں کہ ہم پوری طرح ان لوگوں کے پیچھے جائیں گے جنہوں نے یہ کیا ہے، اور میں ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان سے میں مسلسل رابطے میں تھا، تو اب یہ 35 سے 40 لوگ ہیں یہ جو دہشت گردی کر رہے ہیں، جنہوں نے جو ISIS ہے، اور پہلے یہ لشکر جنگ بھی تھا، پھر یہ ISIS کا حصہ بن گئے ہیں۔ یہ جو ہم اب دیکھ رہے ہیں ان میں سے کافی لوگوں کو ہماری سیکیورٹی فورسز نے ان کو مار چکے ہیں، لیکن ابھی جو ہیں 35 سے 40 لوگ ہیں۔ تو آپ یہ یقین کر لیں کہ اس کے اوپر ہمارا پورا پروگرام بنا ہوا ہے، سیکیورٹی فورسز کا ایک سیل بن رہا ہے جس سے صرف اور صرف یہ دیکھنا ہے کہ آگے آپ کو پوری پروٹیکشن، اور یہ جو لوگ ہیں، یہ جنہوں نے کیا ہے، ان کے پیچھے اب ہم پوری طرح جائیں۔ تو میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کو دونوں چیزیں، کہ ایک تو فیملیز، جو مسئلہ تھا فیملیز کا، کہ ان کو پورا اعتماد دلوائیں، ایک آپ کی کمیونٹی کو اعتماد دلوائیں کہ انشاءاللہ آپ کو ہماری حکومت کی طرف سے، فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ، کہ انشاءاللہ آپ کو ہماری طرف سے پوری کوشش کی جائے گی آپ کو پوری طرح پروٹیکشن دینے کی۔ میں صرف یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ پرائم منسٹر کے لیے
اور چیز ہوتی ہے. ایک عام شہری, جب میں پہلے تھا تو میں آیا تھا آپ کے پاس, لیکن پرائم منسٹر ہوتے ہوئے سارے ملک کے اندر ایک کوئی گارنٹی نہیں کر سکتا کہ آگے کوئی ثانیہ نہ ہو. تو اس لیے میں نے ان کو بار بار میسج بھجوائی. میں نے کہا آپ ان کو دفنا دیں اور آپ کے دکھ اور درد میں شامل ہونے کے لیے میں فوری آؤں گا. لیکن آپ جب شرط لگائیں گے تو یہ پھر آگے ایک چھوڑے, آج عمران خان ہے, کل کوئی اور پرائم منسٹر ہوگا, یہ سب کے لیے پھر ایک پریسیڈنٹ بن جاتا ہے. تو لیکن یہ میں کبھی آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے پوری طرح علم تھا, پورا میں ان ٹچ تھا اپنے فیڈرل منسٹرز کے ساتھ بھی, میں اپنی سیکیورٹی جو ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ بھی مسلسل ان ٹچ تھا. پوری طرح میں یہ فالو کر رہا تھا, ایک ایک چیز میں دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہی ہے. میں آپ کو یہ آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی تکلیف میں صرف میں ہی شامل نہیں, سارا پاکستان دیکھ رہا تھا, اور آپ کی دکھ اور درد میں ہم سب شامل تھے. صرف یہ مجھے خوشی یہ ہے کہ شکر ہے کہ آپ نے ہماری بات مانی اور ان کو, شہیدوں کو دفنا دیا. لیکن میں پھر آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی تھی, ساری قوم آگے سے آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی. میری گورنمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے, پروونشل گورنمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے, ہماری سیکیورٹی فورسز آپ کے ساتھ کھڑی ہیں. یہ میں آیا ہی آپ کو کہنے یہ تھا کہ یہ ہمارے بچے ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ان کا پورا دھیان رکھیں گے اور ساری جو بھی شرائط ہے وہ مانی, اور پھر بھی آگے آپ کا دھیان رکھیں گے. آپ کی ہزارہ کمیونٹی کو یہ میں ایشورٹی دیتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. میرا جو مشن ہے نا وہ یہ ہے کہ صرف پاکستان میں لوگوں کو یونائٹ کرنے کا, صرف پاکستان میں نہیں, یہ جو مسلمان دنیا کے اندر اس وقت, آپ خود سارے زیادہ تر آپ کی کمیونٹی میں پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور مجھے بڑی یہ ہمیشہ تعجب ہوتا ہے کہ آپ میں بڑی پولیٹیکل اویئرنیس ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں شیعہ سنی کا ساری ایک فساد, ہمیں پتہ ہے کہ کون پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. تو میری صرف یہ کوشش نہیں ہے کہ یہاں پاکستان میں ہم سب کو اکٹھا کریں, میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ مسلمان دنیا میں ہم یہ جو ڈیوائیڈ لائی جا رہی ہے, تقسیم, ڈیوائیڈ اینڈ رول کرنے کی, وہ بھی ہم ختم کریں. اور میں نے بڑی کوشش کی ہے ایران اور سعودی عربیہ کے بیچ میں ہم کسی طرح یہ جو آپس میں ان کے تعلقات کو ٹھیک کیا جائے. تو میں آپ کو شور کرتا ہوں کہ میری پوری کوشش ہے کہ اس ملک میں بھی یہ جو فتنہ پھیلانے والا جو ایلیمنٹ ہے, اس کے پیچھے ہم جائیں اور ہم اپنی قوم کو اکٹھا کریں, اور انشاءاللہ اس کے لیے میں پوری کوشش کروں گا. ناظرین، کوئٹہ میں وزیر اعظم عمران خان اظہار خیال کر رہے ہیں. انہوں نے سانحہ مچ کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا, شہداء کے لیے دعا بھی کی, اور اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ ہزارہ برادری کے پاس پہلے بھی آ چکا ہوں, ہزارہ برادری کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اپنی ہزارہ برادری کو بالکل تنہا نہیں چھوڑیں گے, اور ہزارہ برادری کے ساتھ کیے گئے تمام وعدے حکومت پورے کرے گی.